اور اپنی ذات کی بھی عزت کرے کہ نہیں، میں ایک بیکار انسان نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فالتو پیدا نہیں کیا ہے کہ میں ایک بیکار بے مقصد زندگی گزاروں۔ تو اپنی زندگی میں پلان کرے کہ میں کس کس طریقے سے زندگی میں آگے جا سکتی ہوں، میں ایسا کیا کروں جس سے کہ میری زندگی مزید بہتر ہو جائے۔ آپ کو اس کی بھی سمجھ ہو میں کیا بول رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے جو آپ دن رات اسکرول کرتے رہتے ہو، دن رات فون میں لگے رہتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت غلط نکلنا ہے۔ آپ کی ہیلتھ بھی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی دماغی حالت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور آپ کے سارے کام اور ذمہ داریاں بھی رکی ہوئی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں پلان کرے کہ میں بے مقصد نہیں جی سکتی ہوں، میں نے اپنی زندگی کو بنانا ہے، بہت اچھے سے میں نے زندگی گزارنی ہے، ایک ایسی زندگی جس سے کہ مجھے معاشرے میں بھی عزت ہو، جس سے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، جس سے کہ میرے ساتھ موت کے بعد بھی آسانی ہو۔ دیکھیں، اپنی زندگی کو بنائیں اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ سے امپریس ہو۔ اپنی زندگی کو اس لیے بنائیں کہ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو تو یہ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہو، آپ اپنے قبر کو بھی برباد کر رہے ہو، آپ آخرت کے دن اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا ٹکٹ بھی خرید رہے ہو، اور آپ دنیا میں بھی بے سکون زندگی گزارو گے۔ آپ کو آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا میرے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ میں بار بار کیوں کہتے ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا؟ یقین کرے یہ سچ ہے، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے تباہ برباد ہونے سے سارے کا سارا نقصان دونوں جہانوں میں آپ کے اپنے ہی ذات کا ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، اپنی زندگی کو بنائے، اپنی شخصیت کو بنائے۔ اللہ نے کسی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ ڈسپلین میں رہے، تمیز میں رہے، گالی گلوچ سے بات کرنا، عجیب غریب حلیے میں رہنا، بدتمیزی کرنا، نا امید رہنا اور پڑے رہنا، گندے حلیے میں رہنا، ان سب عادتوں سے خود کو باہر نکالے۔ ہمیشہ اچھے حلیے میں نظر آئے، ہمیشہ فٹ فاٹ رہے، خوش رہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی اچھا رہے، دوسروں کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئے، اور بہت گرو کرنے کی کوشش کرے، نالج حاصل کرے، اور جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہو اس کی خوب معلومات حاصل کرے۔ جو اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہو اس کی خوب نالج حاصل کرے، خوب سیکھے۔ جس کام میں بھی آپ آگے نکلنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو دن رات سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، خوب محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان ان چکروں میں لگا ہوا ہے، ایک ٹائم میں 10 لوگوں سے بات کرنا، گپ شپ، غلط ایکٹیویٹیز، غلط عادتیں، غلط نیت، غلط سوچ، تو ایسا انسان کیا کرے گا زندگی میں؟ وہ چاہے لڑکا یا لڑکی صرف دوسروں کا ٹائم پاس بن رہا ہے۔ لاسٹ میں ایسے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا ہے۔ یاد رکھنا، آج جن لوگوں کا آپ دل بہلا رہے ہو نا، یہی لوگ کل آپ کو ٹوکر مار کے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے کسی اور اچھے اور شریف لڑکا یا لڑکی سے نکاح کر کے کہیں گے کہ نہیں بھائی، آپ میرے معیار کے نہیں ہو، یا میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ آج کے ٹائم میں عزت صرف اسی انسان کی ہے جو حیا میں رہے، جو لمٹ میں رہے، جو اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن ہمیں ڈسپلین ہی تو سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہی تو کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، ہر برائی سے، ہر گناہوں سے، ہر غلط کام سے، بے حیائی سے، زنا سے، جھوٹ سے، شراب سے، برائی سے، غیبت سے، بے پردگی سے۔ کتنی نصیحتیں قرآن میں، میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اتنی نصیحتیں ہمیں کبھی ہماری سگی ماں نے، باپ نے بھی نہیں دی ہیں، جتنی نصیحتیں اور جتنا پیار اور لاڈ سے اللہ ہمیں قرآن میں سمجھاتا ہے، انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ ہم قرآن پڑھے تو ٹک کر ایک جگہ آرام سے بیٹھے تو سمجھنے کی کوشش ہی کرے۔ اکثر لوگ کیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اچل رہے ہوتے ہیں،
بے چین رہتے ہیں، ان کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ان کا دل بھی بہلنا چاہیے، ان کو بے چینی رہتی ہے، کس کی شادی آ رہی ہے، کہاں جانا ہے، کیا انجوائے کرنا ہے، کہاں باہر جانا ہے، کدھر کیا کرنا ہے، کون کسی نئے انسان سے دوستی، کوئی بات چیت، کوئی ٹائم پاس۔ بہت معذرت، کچھ لوگ تو یہی کہیں گے یہ عجیب غریب باتیں کر رہی ہے، لیکن یہ وہ کڑوی سچائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی جن پر زیادہ تر لوگ خاموشی رہتے ہیں، بات نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر تعداد انہی کاموں میں ہی ملوث ہے، انہی عادتوں میں ہی ملوث ہے، تو لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان دن رات صرف دماغ میں یہی سوچ رہا ہے ادھر جاؤں، ایسے انجوائے کروں، ایسے اس سے ٹائم پاس بات کروں، ایسے شادیوں میں بے حیائی سے سج دج کے رہنا ہے، ایسے گھومنے جانا ہے، ایسے سیلفی بنانا ہے، ایسے کرنا ہے، اگر دن رات کسی کے مائنڈ میں نیگیٹو اور غلط سوچیں ہی چل رہی ہے اور وہ انسان انہی کو ہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے، اچل رہا ہے، تو ایسے انسان کا بننا کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ بہت معذرت، اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاک میں کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ولاگنگ کی صورت میں کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک میں کیا ہو رہا ہے، مطلب ہو کیا رہا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، تو لوگ کیا ہے، چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے، انہی چیزوں میں خوشی تلاش کر کے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ یہ غلط رستہ ہے، قرآن کا رستہ ہی صحیح رستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر آپ کسی غلط رستے پر جاؤ گے تو سوائے تباہی، بربادی، خواری، ذلت، رسوائی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا ہے۔ آپ خدا را دوسری لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ قرآن سے سیکھیں، آپ رسول سے سیکھیں، آپ رسول کی بیٹیوں سے سیکھیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، آپ حضرت امام حسین کے کردار سے سیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھیں کہ آپ کو کیسے بننا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے۔ ایک اچھے انسان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ آرام سے بیٹھ کر دین کی تعلیم لے کر، دین کو سمجھ کر، اللہ کا نام لے کر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اگر آج میری باتیں آپ کو بور لگ رہی ہیں، بکواس لگ رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں کیسے اور جھوٹی خوشی حاصل کروں، اس سے بات کروں، وہاں جاؤں، یہ کروں، یہ گناہ کروں، یہ بے حیائی کروں، جھوٹ بولوں، غیبت، چغلی، دوسروں کو لڑوانا، برا یا کسی بھی قسم کی کوئی برائی سازشیں چل رہی ہیں نا، تو لاسٹ میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی زندگی بہت بری طرح سے اجاڑ چکے ہو۔ اللہ نہ کرے، یقین کرے، جب تک آپ زندہ ہو، سلامت ہو، آپ اپنے پیروں پر چل رہے ہو، آپ کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کے پاس بہت موقع ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، تم سب کر سکتے ہو، لیکن اگر یہ وقت اور موقع ہاتھ سے نکل گیا نا، سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی پہچان ہو اللہ والوں میں، آپ کی پہچان ہو نیک لوگوں میں، آپ کی پہچان ہو سچے لوگوں میں۔ اگر آپ لڑکی ہو تو آپ کی پہچان ہو پردہ دار، حیا دار اور نیک لوگوں میں۔ اگر آپ لڑکے ہو تو آپ کی پہچان ہو ایماندار، سچے اور حیا دار مردوں میں۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنا کیسا کردار بنائے۔ تو جو دکھاوے کا اور جو جھوٹا کردار ہوتا ہے نا، وہ تھوڑے سے ٹائم کا ہوتا ہے، یقین کرے وہ تھوڑے سے ٹائم کا ہوتا ہے۔ صرف اولیاء بدلنا، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی ہے جو دین پر نہیں چل رہی، نہیں عمل کر رہی، بس اولیاء چینج کیا ہے، بس پردہ کر لیا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ صرف اوپر سے پردہ نہیں، تو سمجھے اس بات کو، آپ کو اندر سے بھی خود کو چینج کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے خود کو بدلیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں اپنی زندگی کو بدلنے کی، لائف میں گرو کرے،
मतलब कोई भी छोटी मोटी फालतू चीज़ों में ना उलझे, कि यानी कि जो लोग आजकल जो इस फोन स्क्रॉलिंग में लगे हुए, टाइम पास में लगे हुए, दिल बहलाने में लगे हुए, बेहयाई और बेशर्मी और नाच गाने के कामों में लगे हुए, आपको किसी भी ऐसे इंसान को कॉपी नहीं करना है। आपने अपनी एक अलग पहचान बनानी है। आपकी एक अलग पहचान हो, आपकी वो पहचान हो जो पहचान बनाने का हुक्म हमें कुरान देता है। जिस पहचान को बनाने का तरीका हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, आप अपनी वो पहचान बनाएं, आप अपनी वो शख्सियत बनाएं। हमारी ज़िंदगी भी हमारे हाथ में है। आज हमारे पास वक्त है, मौका है, सब कुछ है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अपने लिए बहुत दुआएं मांगे। आज सुबह ही मैंने एक हदीस पढ़ी जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला इंसान की तकदीर को बदल सकता है जो इंसान दुआएं मांगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस हदीस को पढ़ते हुए। मुझे ख्याल आया कि अगर कोई इंसान भटका हुआ है, गुमराह है, हिदायत नहीं पा रहा, तो जो उसकी तकदीर है वो इंसान वैसे ही रुल रहा है, जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है और उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, तंगियां हैं, अगर हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी ज़िंदगी को बदल कर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगे, तो अल्लाह की कितनी रहमतें हम पर उतरेंगी। जो हमारी तकदीर में बुराइयां या गलत नसीब लिखा हुआ है, अल्लाह ताला उसे मिटाकर हमें कितना अच्छा नसीब दे सकता है। वैसे भी कुरान तो बार बार कहता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह के फजलो करम से इस आयत ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। यकीन करे, जिंदगी में सबके मसले मसाइल है, सबकी परेशानियां है, सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन बहादुर इंसान वो है जो इंसान ये सोचे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मैं टूट नहीं सकती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपने हिस्से की कोशिश करती रहूंगी। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बुरी से बुरी सिचुएशन, बुरे से बुरे हालात में भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। बुरी आदतों से खुद को बचाना, बुरे माहौल से खुद को बचाना, बुरे लोगों से खुद को बचाना और एक अच्छा इंसान बनना और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करना, यही तो असल बहादुरी है, यही तो असल कामयाबी है। कुरान की एक आयत मुझे इस वक्त याद आ रही है कि कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो अपने नफ्स को पाक करे, अपने दिल को पाक करे, तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करे। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। अब ये फैसला आपने खुद करना है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बदले। फजूल फालतू लोगों से जुड़ना, इंगेज रहना में से 1000 दर्जे बेहतर है अपने आप को बनाने की कोशिश करें। अकेले रहने में बोरियत है, कड़वा है, सख्ती है, लेकिन ये अकेलापन आपको वो मंजिलें देगा, वो तरक्कियां देगा, वो रूहानी नूर देगा ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह हर तरह से आपकी और मेरी मदद फरमाए और हमें अच्छी ज़िंदगी अता करे। आमीन।